اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والشعراء يتبعهم الغاوون، اور شاعروں کے بعد پر وہی لوگ چلتے ہیں جو گمراہ ہیں۔ آیت نمبر 224۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ یہ لوگ یعنی شعراء ہر میدان میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ 225۔ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ یہ لوگ یعنی شعراء ہر میدان میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ 225۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، اچھے عمل کیے، اللہ کا خوب ذکر کیا اور ان پر جو ظلم ہوا ہے صرف اس کا بدلہ لیا، اور جو ظلم کرنے والے ہیں وہ عنقریب جان لیں گے کہ کیسی جگہ ان کو لوٹ کر جانا ہے۔ یہ سورہ شعراء کی آخری آیات ہیں۔ اہل مکہ یہ کہتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہتے ہیں وہ شاعری ہے، اور شاعری کی وجہ سے لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کی تردید کی ہے کہ شاعر کی پیروی کرنے والے عام طور پر نادان اور ناسمجھ اور سفیہ لوگ ہوا کرتے ہیں، گمراہ لوگ ہوا کرتے ہیں۔ یہاں سنجیدہ اور سمجھدار لوگ پیروی کر رہے ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات، شعراء کے کلام میں، ان کی گفتگو میں، ان کے اشعار میں سنجیدگی نہیں ہوتی ہے، کوئی متعین ہدف نہیں ہوتا ہے، ان کا نصب العین نہیں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ خود ان کے قول اور عمل میں تضاد ہوتا ہے۔ تو آپ اور تم نبی کو دیکھو، ان کے قول اور عمل میں کوئی تضاد نہیں، اس لیے بھی تم کو شاعر کہنا اور آپ کے کلام کو شعر کہنا بالکل غلط ہے۔ شعر کا کیا مطلب ہوتا ہے، ہم تھوڑی دیر بعد معارف القرآن سے اس کی تشریح پیش کریں گے۔ یہاں ہم آسان تفسیر سے ان آیات کا پس منظر بیان کرتے ہیں۔ اہل مکہ کا اعتراض یہ بھی تھا کہ قرآن مجید ایک شاعرانہ کلام ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ یہاں اس کی تردید فرمائی گئی ہے کہ شعراء کے کلام میں تو خیال آرائی، مبالغہ اور جھوٹے دعوے ہوا کرتے ہیں۔ وہ مضمون ایسا باندھتے ہیں کہ گویا بہادری میں شیر اور ببر سے بھی آگے ہیں، لیکن عملاً ان کی بزدلی لومڑی اور گیدڑ سے بھی بڑھی ہوئی ہوتی ہے۔ شاعروں کے کلام میں کوئی متعین پیغام نہیں ہوتا، بلکہ اپنے فائدے کے لحاظ سے ہر میدان میں بھٹکتے رہتے ہیں۔ قرآن مجید ظاہر ہے کہ ایسی باتوں سے پاک اور مبرہ ہے۔ وہ ایک سنجیدہ کلام، حیات بخش پیغام ہے اور لاجیکل میسج رکھتا ہے۔ اس میں جھوٹ اور مبالغہ کا کہیں کوئی دخل نہیں ہے، لیکن یہاں مذمت ایسی شاعری کی گئی ہے جو جھوٹ، مبالغہ، بے حیائی پر مبنی ہو۔ البتہ جن اشعار میں اللہ کا ذکر ہو، دین کی باتیں ہوں، ان کی ممانعت نہیں ہے۔ غالباً اسی لیے شعر و شاعری کی مذمت کرنے کے بعد فوراً ان لوگوں کو اس سے مستثنیٰ کر دیا گیا، ان کو الگ کر دیا گیا جو مسلمان ہوں، نیک عمل کرتے ہوں، مجبوروں کے مددگار ہوں، ظلم کا دفاع کرتے ہوں۔ اب شعر کس کو کہتے ہیں اور یہاں جو شعراء کہا گیا اس کا کیا مصداق ہے، اس کو سمجھیں۔ شعر کا مطلب جب سمجھیں گے تو پھر علی وجہ البصیرت اس آیت کا مفہوم ہم سمجھ سکتے ہیں۔
والشعراء يتبعهم الغاوون۔ اصل لغت میں شعر ہر اس کلام کو کہا جاتا ہے جس میں محض خیالی غیر تحقیقی مضامین بیان کیے گئے ہوں، جس میں کوئی بحر، وزن، ردیف، قافیہ کچھ شرط نہیں ہے، خیالی باتیں بیان کی جائیں ان کو شعر کہتے ہیں۔ فن منطق میں بھی ایسے ہی مضامین کو ادلہ شعریہ اور قضایا شعریہ کہا جاتا ہے۔ اصطلاحی شعر و غزل میں بھی چونکہ عموماً خیالات ہی کا غلبہ ہوتا ہے، اس لیے اصطلاح شعراء میں کلام، موضوع، مقفع کو شعر کہنے لگے۔ بعض مفسرین نے آیات قرآن بل هو شاعر مجنون، شاعر نتربص به وغیرہ میں شعر اصطلاحی کے معنی میں مراد لے کر کہا ہے کہ کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وزندار، قافیہ دار کلام لانے والے کہتے تھے، لیکن بعض نے کہا کہ کفار کا مقصد یہ نہ تھا، اس لیے کہ شعر کے طرز و طریق سے واقف تھے، اور ظاہر ہے کہ قرآن اشعار کا مجموعہ نہیں، اس کا قائل تو ایک عجمی بھی نہیں ہو سکتا، چہ جائے کہ فصیح و بلیغ عرب، بلکہ کفار آپ کو شاعر، شعر کے اصلی معنی خیالی مضامین کے لحاظ سے کہتے تھے۔ مقصد ان کا دراصل آپ کو نعوذ باللہ جھوٹا کہنا تھا، کیونکہ شعر بمعنی کذب بھی استعمال ہوتا ہے، شاعر کاذب کو کہا جاتا ہے، اس لیے ادلہ کاذبہ کو ادلہ شعریہ کہا جاتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جیسے موضوع اور مقفع کلام کو شعر کہتے ہیں، اسی طرح ظنی، تخمینی کلام کو بھی شعر کہتے ہیں، جو اہل منطق کی اصطلاح ہے۔ والشعراء يتبعهم الغاوون، اس آیت میں شعر کی اصطلاحی اور معروف معنی ہی مراد ہیں، یعنی موضوع، مقفع کلام کہنے والے۔ اس کی تائید فتح الباری کی روایت سے ہوتی کہ جب آیت نازل ہوئی تو حضرت عبداللہ بن رواحہ، حسان بن ثابت، کعب بن مالک جو شعراء صحابہ میں مشہور ہیں، روتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، خدا ذوالجلال نے یہ آیت نازل فرمائی ہے اور ہم بھی شعر کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت کے آخری حصہ کو پڑھو، مقصد یہ تھا کہ تمہارے اشعار بیہودہ اور غلط مقصد کے لیے نہیں ہوتے، اس لیے تم اس استثناء میں داخل ہو جو آخر آیت میں مذکور ہے۔ اس لیے مفسرین نے فرمایا ابتدائی آیت میں مشرکین شعراء مراد ہیں، کیونکہ گمراہ لوگ، سرکش اور شیاطین اور نافرمان جن انہی کے اشعار کی اتباع کرتے تھے اور روایت کرتے تھے۔ شریعت اسلام میں شعر و شاعری کا درجہ کیا ہے؟ آیات مذکورہ کے شروع سے شعر و شاعری کی سخت مذمت اور اس کا عند اللہ مبغوض و ناپسندیدہ ہونا معلوم ہوتا ہے، مگر آخر صورت میں جو استثناء مذکور ہے، یعنی جو الگ دوسری صورت بیان کی گئی ہے، اس سے ثابت ہوا کہ شعر مطلقاً برا نہیں، بلکہ جب شعر میں خدا تعالیٰ کی نافرمانی یا اللہ کے ذکر سے روکنا یا جھوٹ، ناحق کسی انسان کی مذمت اور توہین ہو، فحش کلام اور فواحش کے لیے محرک ہو، وہ مذموم و مکروہ ہے۔ جو اشعار ان معاصی و مکروہات سے پاک ہوں ان کو اللہ تعالیٰ نے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کے ذریعہ مستثنیٰ فرما دیا ہے۔ بعض اشعار تو حکیمانہ مضامین، وعظ و نصیحت پر مشتمل ہونے کی وجہ سے طاعت و ثواب میں داخل ہیں، جیسا کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ان من الشعر حکمہ، یعنی بعض شعر حکمت ہوتے ہیں، بخاری کی روایت ہے۔ حافظ ابن حجر نے فرمایا کہ حکمت سے مراد سچی بات ہے جو حق کے مطابق ہو۔ ابن بطال نے فرمایا جس شعر میں خدا تعالیٰ کی وحدانیت، اس کا ذکر، اسلام سے الفت کا بیان ہو، وہ شعر مرغوب و محمود ہے، اور حدیث مذکور میں ایسا ہی شعر مراد ہے جس شعر میں جھوٹ، فحش بیان ہو، مذموم ناپسندیدہ ہے۔ اس کی مزید تائید مندرجہ ذیل روایات سے ہوتی ہے۔ نمبر 1، حضرت عمر بن شرید اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے امیہ بن ابی سلط کے 100 قافیہ تک اشعار سنے۔ مطرف فرماتے ہیں، نمبر 2، مطرف فرماتے ہیں کہ میں نے کوفہ سے بصرہ تک حضرت عمر بن حسین کے ساتھ سفر کیا اور ہر منزل پر وہ شعر سناتے تھے۔ تبری نے کبار صحابہ اور کبار تابعین کے متعلق کہا کہ وہ شعر کہتے تھے، سنتے تھے، سناتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعر کہا کرتی تھیں۔ نمبر 5، ابو یعلی نے ابن عمر سے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ شعر ایک کلام ہے، اگر اس کا مضمون اچھا اور مفید ہے تو شعر اچھا، اور مضمون برا یا گناہ کا ہے تو شعر برا ہے۔ تفسیر قرطبی میں ہے کہ مدینہ منورہ کے فقہاء عشرہ میں
جو اپنے علم و فضل میں معروف ہیں، ان میں عبداللہ عبید اللہ بن عتبہ بن مسعود مشہور قادر کلام شاعر تھے۔ قاضی زبیر کے اشعار ایک مستقل کتاب میں جمع تھے۔ پھر قرطبی نے لکھا ہے کہ ابو عمر نے فرمایا، اچھے مضامین پر مشتمل اشعار کو اہل علم اور اہل عقل میں سے کوئی برا نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اکابر صحابہ جو دین کے مقتدا ہیں ان میں کوئی بھی ایسا نہیں جس نے خود شعر نہ کہے ہوں یا دوسروں کے اشعار نہ پڑھے ہو یا سنے ہوں اور پسند کیا ہو۔ جن روایات میں شعر شاعری کی مذمت مذکور ہے ان سے مقصود یہ ہے کہ شعر میں اتنا مصروف و منہمک ہو جائے کہ ذکر اللہ، ذکر عبادت اور قرآن سے غافل ہو جائے۔ امام بخاری نے اس کے ایک مستقل باب میں بیان فرمایا ہے۔ اس باب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ کوئی آدمی پیپ سے اپنا پیٹ بھرے یہ اس سے بہتر ہے کہ اشعار سے پیٹ بھرے۔ امام بخاری فرماتے کہ میرے نزدیک اس کے معنی یہ ہے کہ شعر جب ذکر اللہ اور قرآن اور علم کے اشغال سے پر غالب آ جائے، اور اگر شعر مغلوب ہے تو پھر برا نہیں ہے۔ اسی طرح وہ اشعار جو فحش مضامین لوگوں پر طعن و تشنیع یا دوسرے خلاف شرع مضامین پر مشتمل ہوں وہ باجماع امت حرام و ناجائز ہیں، اور کچھ شعر کے ساتھ مخصوص نہیں۔ جو نثر کلام ایسا ہو اس کا بھی یہی حکم ہے۔ حضرت عمر بن خطاب نے اپنے گورنر عدی بن نزلہ کو ان کے عہدہ سے اس لیے برخاست کر دیا کہ فحش اشعار کہتے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے عمر بن ربیعہ اور ابو الاحوص کو اسی جرم میں جلا وطن کرنے کا حکم دیا۔ عمر بن ربیعہ نے توبہ کر لی اور وہ قبول کی گئی۔ خدا و آخرت سے غافل کر دینے والا ہر علم اور فن مذموم و ناپسندیدہ ہے۔ اس زمانے میں موبائل میں مصروفیت ہے، اس میں پیغامات کا تسلسل اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ انسان نماز کے وقتوں کو فراموش کر دیتا ہے، رات کب ختم ہو جاتی اس کو اس کا احساس نہیں ہو پاتا ہے۔ اس طرح سے موبائل میں مصروف ہونا بالکل اسی طرح شاعری میں مصروف ہونے جیسا مذموم ہوگا۔ ابن ابی جمرہ نے فرمایا، بہت قافیہ بازی اور ہر ایسا علم و فن جو دلوں کو سخت کر دے، خدا تعالیٰ کے ذکر سے انحراف اور اعراض کا سبب بنے اور اعتقاد میں شکوک و شبہات اور روحانی بیماری پیدا کرے، اس کا بھی وہی حکم ہے جو مذموم اشعار کا ہے۔ اس وقت موبائل میں بھی یہی ہوتا ہے، یہاں روحانی بیماری، اعتقادات میں شکوک و شبہات کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کے اندر جسمانی بیماری اور بزدلی پیدا کرنے کا ذریعہ اور باعث ہے، دین سے دوری، نماز وغیرہ سے غفلت کا ذریعہ بنا ہوا ہے۔ ایک اہم بات اللہ تعالیٰ نے یہ کہی، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، اس میں کہ شعراء ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پیروکار، ان کی پیروی کرنے والے گمراہ ہوتے ہیں۔ شاعر شاعری سے غلطی کر رہا ہے تو یہاں ان کے پیروکاروں کو بتلایا جا رہا ہے کہ وہ گمراہ ہوتے ہیں۔ اس آیت میں شعراء پر یہ عیب لگایا گیا کہ ان کے متبعین گمراہ ہوتے ہیں۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گمراہ تو ہوئے متبعین، ان کے فعل کا الزام متبوعین یعنی شعراء پر کیسے عائد ہو گیا؟ شعراء شعر کہہ کے چلے کہ گمراہ ہوئے سننے والے، تو سننے والوں پر یہ الزام عائد ہوگا، شاعروں کو کیوں اس میں مورد الزام ٹھہرایا گیا؟ وجہ یہ کہ عموماً اتباع کرنے والوں کی ہی گمراہی و علامت و نشانی ہوتی ہے، متبوع کی گمراہی کی ایک بات۔ دوسری بات، حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حکم اس وقت ہے جب تابع کی گمراہی میں اس متبوع کے اتباع کا دخل ہو۔ یہ جو تابع غلط راستے پہ چلنے لگا، غلط راستے پہ چلنے کا محرک یہ متبوع ہو، لیڈر و پیشوا ہو، یہ شاعر ہو۔ مثلا متبوع کو جھوٹ، غیبت سے بچانے کا اہتمام نہیں ہے، اس کی مجلس میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں وہ روک ٹوک نہیں کرتا، اس سے تابع کو بھی جھوٹ اور غیبت کی عادت پڑ گئی تو یہ تابع کا گناہ خود متبوع کے گناہ کی علامت قرار دیا جائے گا۔ لیکن اگر گمراہی متبوع کی ایک وجہ سے اور اتباع کسی دوسری وجہ سے ہو تو یہ تابع کی گمراہی متبوع کی گمراہی کی علامت نہیں ہوگی۔ مثلا ایک شخص عقائد و مسائل میں کسی عالم کا اتباع کرتا ہے اور ان میں کوئی گمراہی نہیں، اعمال و اخلاق میں اس عالم کا اتباع نہیں کرتا، انہی میں یہ گمراہی ہے، تو اس کی عملی اور اخلاقی گمراہی اس عالم کی گمراہی پر دلیل نہیں ہوگی۔ ان اشعار میں پہلی بات کفار مشرکین مکہ کو جواب دیا گیا کہ قرآن کوئی خیالی تصوراتی باتیں نہیں ہیں
اور مبالغہ آرائی اور جھوٹے دعوے اس کے اندر نہیں ہیں، بلکہ سنجیدہ و متین پیغام اور حیات بخش کلام اس کے اندر موجود ہے۔ شاعری میں اس کے خلاف ہوتا ہے، اس لیے یہ شاعری نہیں ہے۔ دوسری بات یہ بتلائی گئی کہ شعراء خیالی باتیں کرتے ہیں، ان کے پیروکار عام طور پر خیالی دنیا میں جینے والے ناسمجھ اور نادان ہوا کرتے ہیں۔ تیسری بات یہ کہی گئی کہ جو ایمان والے ہیں، نیک عمل کرنے والے، اللہ کا ذکر کرنے والے، مظلوموں کی مدد کرنے والے، ظلم کو دور کرنے والے، ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والے، مومن صالح ذکر کرنے والے شعراء، وہ اس قباحت سے خارج ہیں، ان کی مذمت نہیں ہے، ان کی شاعری مطلوب ہے، اور بہتر ہے کہ وہ اپنے شاعری کے ذریعہ سے مظلوموں کی مدد کریں اور ظالموں کی سرکوبی کریں اور ظالموں کا استحصال کریں۔ اس وقت امت مسلمہ کو اور انٹلیکچوئل پرسنس کو اس معاملے پر سنجیدگی کے ساتھ غور و فکر کرنا چاہیے۔ عام طور پر شعراء کو جو مشاعروں کو اٹینڈ کرتے ہیں، ہم نے ان کو دین سے دور سمجھ لیا، اور اس طرح سے ان کے پشت پر، ان کے سر پر ہم اپنا ہاتھ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دوسرے شعراء کی دیکھا دیکھی وہ بھی انہی کی رو میں بہہ جاتے ہیں، اور پھر سماج، معاشرہ، سامعین کے تیور و مزاج کے مطابق ہوائے نفس کی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ اگر ہم ان شعراء کے سروں پر اپنا ہاتھ رکھیں اور ان سے جڑنے کی کوشش کریں تو بڑے بڑے مجامع میں اسلام کی، مسلمانوں کی، مظلوموں کی ترجمانی کریں اور ظالموں کے خلاف اپنے کلام کے ذریعے سے مومنٹ کھڑا کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں دو مثالیں دیتا ہوں۔ ایک حفیظ جالندھری کی شروع کی شاعری کیسی بھی رہی ہوگی، لیکن جب انہوں نے شاہنامہ اسلام لکھا تو کتنا عظیم، کتنا بڑا کارنامہ انجام دے دیا۔ ایک شخص نثر میں پڑھ نہیں سکتا، پڑھنے کا موقع نہیں ہے، لیکن جب شاعری میں وہ چیز آ گئی، اسلام کی تاریخ آ گئی، تو اب اس کی طبیعت پڑھنے سننے کے لیے تیار نہیں ہو رہی تھی، شاعری میں پڑھنے سننے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ آپ دیکھ لیں، جب یہ کتاب لکھی گئی تھی تو ہندوستان میں کوئی گھر شاید مسلمانوں کا باقی بچا جہاں اس کتاب کو نہ پڑھا گیا ہو، اور اس کتاب کو پڑھ کر کے اسلامی تاریخ کو اپنے دل و دماغ میں نہ بسایا گیا ہو، اسلامی تاریخ کا نقش نہ بنایا گیا ہو۔ اس لیے اس شاعری نے، ان کے شعر نے، ان کے کلام نے اسلامی نقش مرتسم کرنے کا نقش جمایا اور بنایا۔ اس کے بعد موجودہ دور میں ایک شاعر راحت اندوری کا نام میں اس لیے لینا ضروری سمجھتا ہوں کہ بطور کفارہ وہ انتقال کر گئے، میں ان سے اپنی غلطی اور کوتاہی کی معافی تلافی نہیں کر سکا۔ ایک بہت بڑے اجلاس میں، نعتیہ پروگرام میں، میری تھوڑی سی ناسمجھی کی وجہ سے ایک بڑے بزرگ اور عالم نے ان کے پروگرام کو، نعتیہ پروگرام کو کینسل کر دیا۔ لوگ تذکرہ کرتے رہے کہ وہ شعر و شاعری کی محفلوں کے خشک و تر سے ان کے دامن آلودہ ہیں۔ میں نے کہہ دیا ایسے شاعر کو نہ بلایا جائے تو بہتر ہے، فوراً ان کا پروگرام کینسل ہو گیا۔ بعد میں مجھے بہت پچھتاوا ہوا، اور ہمارے بڑوں اور مشفق اور مصلحین نے مجھے منع کیا کہ تم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تو مجھے پچھتاوا ہوا۔ اس کے کفارے میں ہم نے تقریباً 450 صفحے پر ان کی زندگی، ان کی شاعری پر ایک کتاب لکھی، کسی دوسرے کے لیے، کسی دوسرے کی معاونت کی۔ اور اس کے بعد جب ان کا انتقال ہوا تو ایک ہم نے طویل مضمون لکھا اپنی طرف سے، اور ایک دوسرے مضمون کی ہم نے اصلاح کی، اور آج چوتھے مقام پر قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے میں ان کا نام لے رہا ہوں کہ راحت اندوری نے گرے پڑے الفاظ سے اپنی کاشانہ شاعری کو تعمیر کیا اور کھڑا کیا۔ جب مسلمانوں کو زندہ جلایا جا رہا تھا، ان کے مکانوں دکانوں کو لوٹا جا رہا تھا، ان کے گلوں کو کاٹا جا رہا تھا، ماں کے پیٹوں کو پھاڑ کر کے ان کے بچوں کو نکال کر کے نیزے پر اچھالا جا رہا تھا، اور الزام لگایا جا رہا تھا کہ مسلمانوں نے کچھ مسافروں کو زندہ جلایا ہے، اس کے جواب میں شاعری کرتے ہوئے لال قلعے کے اندر وزراء اور مختلف ذمہ داروں کے سامنے کہا تھا کہ جو قوم اپنے مردوں کو بھی نہیں جلاتی ہے وہ کس طرح سے زندہ انسانوں کو جلا سکتی ہے۔ یہ سراسر الزام و بہتان ہے، اور یہ جواب بڑی قوت و طاقت کے ساتھ لوگوں کے دل و دماغ پر گرا، اور جواب بن کر کے کھڑا ہو گیا، بلکہ سوال بن کر کے کھڑا ہو گیا کہ مسلمان قوم ایسا نہیں کر سکتی ہے۔ مجھے احساس ہوا کہ
راحت اندوری نے بہت عظیم خدمات انجام دی ہے، لیکن ہماری کمزوری، ہماری غلطی یہ رہی ہے ایک شاعر سمجھ کر کے، شاعری کے محفل کا آدمی سمجھ کر کے ہم ان سے قریب ہونے کی ہم نے کوشش نہیں کی، اور ان کو حفیظ جالندھری کی طرح اسلام کا نقیب و ترجمان بنانے کی ہم نے کوشش نہیں کی۔ دو نام ہم نے لیے، یہ شعراء بہت قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں ملت کا، اور بہت بڑا کام کر سکتے ہیں، دل و دماغ کو اسیر کر کے باتیں کیا کرتے ہیں، ان کے الفاظ، ان کے کلام، ان کی تعبیرات انسان کو کے دماغ پر ایک طلسم چلا دیتے ہیں، اور پھر کنسنٹریٹ کر دیتے ہیں، حق کی طرف نا انصافی کے خلاف کھڑا کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہم شعراء کی قدر کریں، ان کے سروں پر ہاتھ رکھیں، انہیں کارآمد و مفید اور دین ملت کی کا نقیب و ترجمان بنانے کی کوشش کریں۔